صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو صبر آ جائے تو وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرا سکتا ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی اونچی زبان میں بات کرے آپ سے، اونچی زبان میں بول دے، تو آپ صبر کر لیا کریں، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے تو بدلے میں گالی نہ دینا۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے، صبر کر لینا، اللہ پر چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں عطا فرما دے گا کہ آپ کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے، کیونکہ صبر اگر انسان کرتا رہے تو جیت اسی کی ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے۔ دنیا آپ کو کچھ بھی کہے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں، کہتے رہیں، اگر آپ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہیں تو یاد رکھیں آپ ہی سب سے آگے جائیں گے، آپ ہی کا سر بلند ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو میاں بیوی رہتے تھے ایک گھر میں، ان کی ساس رہتی تھی، تو ایک بیٹی تھی، ایک لڑکی تھی، ابھی نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ تھی، اس کا شوہر اور اس کی ساس، تین لوگ رہتے تھے۔ لڑکی بہت زیادہ عبادت گزار تھی، عبادت میں مشغول رہتی، نیک عمل کرتی رہتی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ کو راضی کرتی رہتی، اللہ کو راضی کرنے والی تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کسی کسی گھر میں جو بہت زیادہ پرہیزگار لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو کہیں کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ساس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، کہیں کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ساس اور بہو کے جھگڑے یہ اکثر سننے میں آتے ہیں، لیکن سمپل سی بات ہے کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی مان لے، بیٹی اپنی ساس کو ماں مان لے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کچھ گھر ہوتے ہیں جن میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہو جائے نا تو پھر گھر، ان میں خوشیاں رہتی ہیں، وہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو تھوڑے دن تو بہت اچھا حساب کتاب چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد ساس نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا، بات بات پر جھگڑے کرتی، بات بات پر جو ہے اس کو تانے مارتی۔ اگر یہ عبادت میں لگ جاتی، ادھر اللہ کی عبادت کرنے لگتی، نماز پڑھنے لگتی، تو ساس ٹارچر کرتی تھی کہ تم گھر کا کام نہیں کرتی ہو، کمرے میں ہی رہتی ہو، اور یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو، اس طریقے سے اس کو ٹارچر کرتی رہتی۔ وہ بیچاری صبر کرتی، کیا کرے؟ اگر جس انسان کو صبر آ جائے نا تو پھر اسے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اس کو کچھ بھی کوئی کہتا رہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ تو ایک دن شوہر اس کا آیا اور ساس نے وہی ڈرامہ شروع کر دیا، اس کی شکایت کرنے لگی کہ یہ بات نہیں مانتی میری، ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ تو شوہر نے ایک تھپڑ مارا، اس نے کیا کیا، آنسو آ گئے آنکھ میں، کچھ نہیں کیا، صبر کر لیا، اور غصہ آیا اس کو پی لیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر اس طریقے سے گھر میں لڑکیاں کرنے لگیں کہ صبر کرنے لگیں، ساس کچھ کہے، شوہر کچھ کہے، اور ان کو صبر کر کے اور کچھ نہ بولیں، تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی ہے، اور وہ سارا جو میٹر ہوتا ہے وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ساس نے کچھ ڈانٹ کے کہہ دیا تو بہو کو چاہیے کچھ نہ بولے، بڑی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ پہلے تو بہو کو بولنا ہی نہیں چاہیے کوئی بات ایسی، اگر بول دیا تو ساس نہ بولے، سمجھا دے، جیسے ماں سمجھاتی اپنی بیٹی کو، اس طریقے سے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دروازے پر ایک اجنبی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ جو ساس تھی یہ نکل کے گئی، بتائیے کیا کام ہے، کون ہے آپ؟ کہا میں آپ کی بہو سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، میری بہو سے تمہارا کیا کام ہے، میری بہو سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، مجھے اسی سے کام ہے، لہٰذا میں اسی سے بات کروں گا۔ تو اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، کون ہے؟ اتنے میں اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا ادھر آؤ، دیکھو یہ کوئی آیا ہے اور کہتا ہے بہو سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس کے شوہر نے جب سنا لڑکی کے تو کہ میری بیوی سے ملنا چاہتا ہے، کہا بتاؤ کیا بات ہے، کون ہو تم، دھکے مار کے نکال دوں یا ایسے ہی نکل جاؤ گے؟ اس نے کہا دیکھو مجھے 2 منٹ کا ٹائم دیجیے، کچھ بات کرنی ہے، اس سے امپورٹنٹ بات ہے، تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ایسا ہی نکل جاؤ یہاں سے ورنہ دھکے مار کے نکالوں گا ابھی۔ اتنے میں ہی وہ لڑکی آ گئی، لڑکی نے اجنبی انسان کو دیکھا اور کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میں تم سے اکیلے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اب لڑکی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ایسا کون سا معاملہ ہے کہ جو اکیلے میں ہی بات کرنا چاہتا ہے، کسی کے سامنے نہیں۔ حالانکہ وہ ساس نے اور اس کے بیٹے نے اس کو وہاں سے بھگا دیا ڈانٹ کر، اور ساس نے الٹا ہی اپنے بیٹے کو یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو اجنبی انسان اس سے ملنا چاہتا تھا، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، لگ رہا ہے یہ چھپ چھپ کے بات کرتی ہے، ایسا اس کی جو ہے پٹائی کروا دی۔ اب کیا ہوا، اب لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ بات کیا کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایسی کون سی بات تھی جو کہتا تھا کہ میں 2 منٹ کی بات ہے اور میں اس سے ہی کروں گا۔ اس سوچ میں وہ پڑ گئی کہ کیا آخر بات ہوگی۔ تو اس نے دروازے پر دیکھا کہ وہ ایک خط چھوڑ کر چلا گیا تھا،
کہ میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، یہاں آپ آ جائیے گا، 2 منٹ کی بات ہے، آپ سے کرنا ہے. لڑکی نے وہ چپکے